ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، جہاں پر ہم مختلف چیزوں میں جدت کی بات کریں، اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہم بیکنگ میں کرنٹ ٹرینڈز کی بات کر رہے تھے اور اس میں کس انداز میں جدت آئی ہے یہ بات کر رہے ہیں. جہاں پر ہم جدت کی بات کرتے ہیں وہاں ہر چیز میں جدت آ چکی ہے اور لوگ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اب مختلف ایپس ان کا استعمال، اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو بھی لوگ آن لائن شفٹ ہو چکے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینکس کی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ بھی اس کے لیے بھی آبویسلی فیسیلیٹیٹ بینکس کی جانب سے یہی کیا جاتا ہے، اور آبویسلی آپ بھی جو ہے اس انداز میں خود کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس انداز میں جناب یہ فیسیلٹی جو ہے وہ اویل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم بات کریں جدت کی، تو جب سے یہ سوشل میڈیا اور آبویسلی پچھلے 7-8 سال سے اگر ہم دیکھیں سو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ان کا استعمال، رجحان صارفین میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. سو ابھی ہم یہ بات کریں گے کہ کون سے پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جو اس وقت صارفین ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ آن لائن اپلیکیشن جو شاپنگ کے اعتبار سے ہیں وہ کون سی ہے. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ منیر احمد اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں اس وقت، آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس ٹویٹر ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے، آپ کے پاس اسنیپ چیٹ ہے. سو عوام میں مقبولیت کس کی سب سے زیادہ ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام اس کو استعمال کس مقصد کے لیے کرنا جی بالکل. بہت شکریہ بلانے کے لیے شو میں. ابھی دیکھیے اس میں مختلف پلیٹ فارم کے مختلف جو ہے نا ان کی یوزیج ہے. پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں. ہم زیادہ ان پلیٹ فارم کو تفریح کے لیے یوز کر رہے ہیں، فن کے لیے، مزے کے لیے یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر میں انٹرنیشنلی بات کروں تو فیس بک ہو گیا آپ کا، انسٹاگرام ہو گیا آپ کا، ایون ٹک ٹاک جو بھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہے، یہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں یہ بزنس کے لیے بھی یوز کیے جا رہے ہیں اپارٹ فرام آپ کی جو تفریح ہوتی ہے اس پہ. تو اسی طرح پاکستان میں بھی اب اس کی کافی حد تک جو ہے نا مقبولیت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. خاص طور پہ اگر میں جتنے کانٹینٹ کریٹر ہیں، کانٹینٹ کریٹر یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں، لیکن وہ جو پی آر پیکج پکڑتے ہیں وہ سارے کے سارے انسٹاگرام سے لے رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ہمارے اس وقت جو ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں وہ انسٹاگرام کے تھرو اپنی شاپس رن کر رہے ہیں، فیس بک کے تھرو اپنی شاپس رن کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، ٹک ٹاک کیونکہ اس وقت جو ایک شارٹ ویڈیو کانٹینٹ کے اندر سب سے پائنیئر تھا، تو اس نے یہ شارٹ ویڈیوز کا کانسیپٹ جیسے انٹروڈیوس کروایا تو ابھی بہت سارے ہمارے جو ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی شارٹ ویڈیوز کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یوزیج کیا لینا چاہتے ہیں. ان میں ایجوکیشن بھی موجود ہے، ان میں بزنس بھی موجود ہے، ایٹ دا سیم ٹائم فن والی سائڈ بھی اس میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی چیز میٹر بہت زیادہ کرتی ہے. لیکن واٹ ڈو یو تھنک، جہاں پر ہم کانٹینٹ کریٹرس کی بات کر رہے ہیں، آبویسلی جو بہت سے کانٹینٹ کریٹرز اب بہت فیمس ہو گئے ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں، سو اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، اور کانٹینٹ کو جب آپ لانچ کر دیتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے بیسٹ میڈیم کون سا ہے؟ دیکھیے ایز اے سیٹ کہ یہ ساروں کی اپنی اپنی افادیت ہے، لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی کانٹینٹ کریٹر ہے، اسپیشلی جو نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ پلیٹ فارم کوئی چھوڑے مت. اب میرا کانٹینٹ اس وقت 9 پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے. اب 9 پلیٹ فارم کی بات کریں تو اس میں وہ 9 کون کون سے؟ جی بالکل، اس میں یوٹیوب آ جاتا ہے، فیس بک آ جاتا ہے، انسٹاگرام آ جاتا ہے، ٹویٹر آ جاتا ہے، لنکڈن آ جاتا ہے، اسنیپ آ جاتا ہے، اسنیک آ جاتا ہے. حالانکہ ان میں سے کچھ پلیٹ فارم ایسے ہیں جس پہ میری آڈینس ابھی بالکل بلڈ ہو رہی ہے، لیکن میں چھوڑ کسی پلیٹ فارم کو نہیں رہا، ایون چاہے وہ چھوٹا آڈینس ہے یا بڑی آڈینس ہے. ہوگا کیا، ایک ٹائم آئے گا آہستہ 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 آپ کا پروفائل بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح بھی تھریڈ آیا نیا، اب تھریڈ کے اوپر آج جو شروع کر لے گا، ڈاؤن دا لائن ان 6 منتھ اس کا ایک اچھا خاصا پروفائل بلڈ ہو جائے گا. اس کی ریزن یہ کہ اس وقت تھریڈ خود بھی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا پروموٹ کرے نئے کانٹینٹ کریٹر کو یا نئے یوزرس کو، کیونکہ وہ خود بھی نیا پلیٹ فارم ہے تو نئے لوگوں کو انکریج بھی کرے گا. تو آپ چھوڑیں نہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ پلیٹ فارم بڑا ہے، یہاں سے مجھے آڈینس زیادہ مل رہی ہے. دیکھیں آپ کا کانٹینٹ تو بن گیا، ایڈٹ بھی ہو گیا، اب اٹس جسٹ اے میٹر آف اپلوڈنگ اٹ. تو آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، آپ اس کو اپلوڈ کر دیں. ایک ٹائم آئے گا آٹومیٹکلی آپ کی سکسیس اسٹوری آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دیکھیں، ہم نے تو کانٹینٹ کریٹرس کے حوالے سے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈفرینٹ کمپنیز کی بات کریں، برانڈس کی بات کریں جن کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے آبویسلی آج کل انفلوئنسرز کی اور ان کانٹینٹ کریٹرس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. سو اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، انڈورس کرنے کے لیے، واٹ ڈو یو تھنک از دا رائٹ میڈیم؟ دیکھیے یہ جو بڑے برانڈز ہیں ان کی بالکل ونس اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. کیا انہوں نے برانڈ اویئرنیس کی کیمپین چلانی ہے، انہوں نے سیلز کی کیمپین چلانی ہے، یا انہوں نے صرف
لائکس یا آڈینس کو اکٹھا کرنا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ ٹویٹر کے اوپر آپ کچھ سیلز وغیرہ نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر آپ جو ہے نا لیڈ جنریشن نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ فیس بک پہ آ جاتے ہیں تو فیس بک پہ آپ موسٹ لائکلی آپ چلا رہے ہوں گے برانڈ اویئرنیس کی کیمپینس, آپ وہاں پہ پروموشنس چلا رہے ہوں گے. اسی طرح آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے تو یوٹیوب پہ آپ اپنی اسٹوری بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر پلیٹ فارم کی اپنے اپنے پرپز بلڈ ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں یہاں پہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیا ہر برانڈ کو ضرورت ہے؟ آئی ووڈ سے یس. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اس وقت ہم یہ شو لاہور میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. کیا کراچی میں اگر ہم نے یہاں پہ کوئی بل بورڈ لگا دیا یا کوئی اشتہار لگا دیا, کیا کراچی کی آڈینس ہمیں دیکھ پائے گی؟ کیا سندھ کی آڈینس ہمیں دیکھ پائے گی؟ کے پی کے کی دیکھ پائے گی؟ نہیں. بٹ اگر ہم ڈیجیٹلی اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے تو یہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے. اور بیوٹی اس کی سب سے اچھی یہ ہے روما کہ آپ چاہیں تو ایک پرٹیکولر ایریا میں بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں جس طرف آپ کو گلبرگ میں کرنا ہے, آپ کو ڈی ایچ اے میں کرنا ہے, آپ کو جوہر ٹاؤن میں کرنا ہے, تو آپ اسپیسیفکلی صرف اس ایریا کے وائز کر سکتے ہیں. اسپیسیفکلی کسی ایک ایج گروپ کو بھی آپ ایج گروپ کو کر سکتے ہیں, جینڈر کو کر سکتے ہیں, انٹرسٹ بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ خود بلڈ کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں کنٹرول زیادہ ہیں. اچھا, بہت سے کانٹینٹ کریٹرز اس وقت ایسے ہیں, میں مطلب اگر میں دیکھوں تو آج کل پوڈ کاسٹ کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا. پوڈ کاسٹ کے لیے دا رائٹ میڈیم از دا فیس بک اینڈ دا یوٹیوب جو ہے. باقی تو اس کے علاوہ شارٹ فارم میں آپ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ وی آر ناٹ گیٹنگ سو مینی ویوز, یا جو ہم اگر ایز این ریوارڈ آپ کو وہ اپریشیٹ بھی, تو آپ خود کو اپریسیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, تو وہ آپ کو پیسے بھی نہیں اتنے آ رہے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہماری پاکستانی عوام میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, یا یہ کیا ریزن ہے, یا اس کے لیے کیا میڈیم جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے؟ دیکھیے ریلیٹیولی ہمارے یہاں یہ ایک نئی چیز ہے. میں نے 14 مہینے پہلے پوڈ کاسٹ اپنی اسٹارٹ کی تھی. الحمدللہ آج جہاں پہ میں کھڑا ہوں 14 مہینے پہلے نہیں تھا. پہلے 3 4 5 مہینے میں نے بہت اسٹرگل کی, ویوز نہیں آتے تھے, کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. ایون اپنے جو قریبی لوگ تھے وہ ڈسکریج کرتے تھے, گھر سے بھی ایون گھر والے نہیں دیکھتے تھے. آج یہ ٹائم ہے کہ الحمدللہ ملینس میں بھی ویڈیوز ہیں. اب آہستہ آہستہ اس وقت جب میں نے اسٹارٹ کیا روما, تو مجھے ایک انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق صرف 10 سے 11 لوگ ملے, تو پرابلی 12واں میں تھا. آج اس وقت 200 سے زیادہ پوڈ کاسٹر موجود ہیں, اور آہستہ آہستہ سب کو ان کا شیئر مل رہا ہے. رجحان آ گیا نا. ایک ٹائم آیا تھا پرینکس بننے شروع ہوئے تھے. لیکن نہیں دیکھیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے جا کر چیز جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بہتر ہو جائے گی؟ جو لوگ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, دے آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ, وہ ویوز ہو جائیں, وہ پیسہ ہو جائے, اور اینی تھنگ, ان کو آج سے 1 سال بعد 2 سال بعد یہ ریوارڈ ملے گا, یا وہ بس ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ ملے گا, پرووائڈیڈ ڈائریکشن ان کی رائٹ ہو. دیکھیں اس وقت نا بہت سارے لوگ جو ہیں مکس اینڈ میچ کھیل رہے ہیں. وہ فن والی سائڈ کو بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ ایجوکیشن والی سائڈ کو بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ کیمپینس کی سائڈ کو بھی لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب میری جو پوڈ کاسٹ ہے اٹس پیورلی ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ. میں مختلف انڈسٹری سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلاتا ہوں, آئی ٹی سے بلا لیا, میڈیکل سے بلا لیا, لیکن میں اپنی ڈومین سے ہٹ نہیں رہا. مجھے بہت سارے لوگوں نے سجیشن دی کہ آپ ٹک ٹاکرس کو بلائیں, آپ یوٹیوبرس کو بلائیں, ایکٹرس کو بلائیں. میں نے ان کو اسٹریٹ اوے یہ کہا, میں نے کہ دیکھیں اس پوڈ کاسٹ کا ایک آبجیکٹیو ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. وہ میرا جانرا ہی نہیں ہے, میں اس میں کیوں جاؤں. میں ٹک ٹاکر کو بھی بلاتا ہوں. لیکن I have seen a lot of people جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو خود کو کسی ایک چیز کے لیے محدود نہیں کرنا. کیٹیگری دیکھیں, میں یہ نہیں سب کچھ کریں. ہاں دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں, کیا میں آپ کے ساتھ ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم میں اگر کسی ٹک ٹاکر کو بلاتا ہوں, میں ٹک ٹاکر کے ساتھ ایک ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ بھی کر سکتا ہوں. ایک دوسرے وہ پوڈ کاسٹر کے ساتھ بیٹھے گا, اگر وہ شاید اس کا فنی تھوڑا سا فارمیٹ ہے تو اس سے فن بھی نکال لے گا. مجھے اپنی ڈومین میں رہنا ہے, مجھے پرسن سے فرق نہیں پڑتا کہ آگے کون ہے, مجھے اس سے ایکسٹریکٹ کیا کرنا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس ڈومین میں کیسے آئیں, بینگ اے فیمیل آپ کو کیا پرابلمس آتی ہیں, اس انڈسٹری میں آپ کی اسپیس کیسے بنی, کیا اپنا فیوچر دیکھتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ جو ایجوکیشن کے اراؤنڈ چلتی ہیں. تو جتنا آپ اپنے فارمیٹ کو اسٹرکٹ رہیں گے اپنے فارمیٹ کے اوپر, اتنی ہی آپ کی پاپولیرٹی بنتی. شروع میں شاید کوئی نہ دیکھے, بٹ ایک ٹائم آئے گا. لیکن میرے خیال میں اگر آپ مختلف تجربے کر رہے ہیں نا, تو ایک چیز کوئی عوام کو کلک کر جاتی ہے, وہ کلک جو کرتی ہے نا وہ الٹیمیٹلی آپ کے اپنے فائدے میں ہوتی ہے. اب وہ عوام کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے, اس کے لیے آپ نے مختلف تجربے کر رہے ہیں. ونس آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لوگ یہ پسند کر رہے ہیں میرے سے, سو اب میں نے اسی پہ اسٹک کرنا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. بٹ واٹ ڈو یو تھنک اس کے لیے کیا میڈیم ہونا چاہیے؟ یوٹیوب, فیس بک اور ایوری میڈیم. دیکھیے میں پھر وہی بولوں گا کہ روما آپ کو کوئی بھی پلیٹ فارم چھوڑنا نہیں ہے, آپ کا چنک ملے گا. اب ٹرسٹ می, جب میں نے اسٹارٹ کیا نا تو مجھے کسی نے کہا یار ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو ڈالنا. میں کہا ٹک ٹاک پہ میرا ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, میں ٹک ٹاک پہ. اب ٹرسٹ می اس وقت سب سے زیادہ جو میری ٹریفک ہے وہ ٹک ٹاک کے تھرو ہے. اور ٹک ٹاک سے کیا ہوتا ہے, آپ کی ٹریفک ڈرائیو ہوتی ہے آن اے بگر فارمیٹ. اب بگر فارمیٹ سے مراد ہے آپ کی فیس بک پہ 10 منٹ کی جو ویڈیوز لگتی ہیں, پھر 1 گھنٹے کی
جو یوٹیوب پہ لگتی ہے تو ٹریفک آپ کی ساری سائڈوں سے آ رہی ہوتی ہے. انسٹا آج سے 3 مہینے پہلے میرے 800 فالوور تھے, آج میرے 17,000 ہیں. ٹھیک ہے, صرف ایک ویڈیو گئی ہے 4 ملین کے اوپر, پھر دوسری ویڈیو گئی ہے تقریباً 2 ملین. ویسے اب دیکھیں بہت سے جو پلیٹ فارمز ہیں, اگر میں بات کروں انیشیلی جب انسٹاگرام اور اس کا ٹرینڈ آیا تو بڑے اچھے ویوز لوگوں کو ملتے تھے, لائکس ملتے تھے, بہت سے لوگوں کو اچھے فالوورز بھی اس ٹائم مل گئے. لیکن اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے الگوریدمس چینج کر لیے. اب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بوسٹ پہ کچھ لگائیں پھر آپ کو ویوز آئیں گے, یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہو پھر آپ کو کچھ ملے گا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو آرٹیفیشیل طریقے سے بوسٹ کرنا جو ہمیں فیس بک بھی آفر کرتا ہے, وہ ہمیں انسٹاگرام بھی آفر کرتا ہے, آئی گیس یوٹیوب بھی کرتا ہے, یوٹیوب بھی کرتا ہے, ٹک ٹاک شاید نہیں کرتا, سو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ تھوڑے سے انویسٹ کرنا شروع کر دیں ان دا فارم آف دا بوسٹ, اور آپ اپنی اسپیسیفک پوسٹ کو بوسٹ کریں اور پھر آپ کو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا. ڈو یو تھنک؟ دیکھیں روما, سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دے آر بزنس, دے آر ناٹ دیئر ٹو گیو چیریٹی. انہوں نے کیسے چلانا ہے, ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز ہیں ان کے. اب فیس بک اگر صرف یہ چیریٹی بیس کام کرنا شروع کر دے, ہر ایک کو بوسٹ دینا شروع کر دے, تو اس کا بزنس کیسے چلے گا؟ میرے ایک ناقص سی رائے کے مطابق جتنا میں نے اس کو پچھلے 10-12 سال میں, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز بھی ہم لوگ دے رہے ہیں, 10-12 سال سے جو میں نے اس کو دیکھا ہے نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کانٹینٹ کی نیچر کیا ہے. اف یو آر سیلنگ سم تھنگ یا اف یو آر پروموٹنگ سم تھنگ تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ریچ نہیں دے گا. اگر آپ کی کوئی ویسے ہی, جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, if we talk about your podcast اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ ویوز ملے, مجھے زیادہ آڈینس ملے, زیادہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچے, سو ڈو یو تھنک کہ اگر آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بوسٹ لگاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اٹ ول گیو یو سم ریوارڈ اور بینیفٹ ان دا فیوچر؟ سچ یہ ہے, یس لگانا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کو بوسٹ نہیں ملے گا انٹل انلیس کو بہت ہی وائرل کوئی ایک آدھی ویڈیو آپ کی ایسے ہو جائے کہ جس میں کوئی گیسٹ نے فنی بات کر دی. لیکن سیریس کانٹینٹ کے اوپر یا ایک ایجوکیشنل کانٹینٹ پہ آپ کو لگانے پڑتے ہیں پیسے. بہت سارے لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, بہت سارے نہیں کرتے. میں نے ڈیفینیٹلی میں آج تک بھی لگاتا ہوں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر ویڈیو پہ ہی ہمارے پیسے لگتے ہیں. دیکھیں ایک الگوریتم ہے نا, آٹومیٹکلی اگر آپ کی اس میں ٹریگر کس طرح سے ہوتا ہے, سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو تو ہٹ ہوگی ہی ہوگی, اس کے اوپر لاکھ ویو بھی نہیں آتا. کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں وہ جس کے بارے میں آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ آپ کو اتنا اچھا ریوارڈ دے دیتی ہے. بالکل, تو اس کا بیسیکلی جو مین آبجیکٹو یا جس طرح سے یہ ٹریگر ہوتی ہے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو انگیجمنٹ کتنی ہے. مثال کے طور پہ ویڈیو لگائی, کانٹینٹ اچھا لگا لوگوں کو, 10 لوگوں نے شیئر کر دیا, ان 10 نے آگے شیئر کر دیا. جیسے وہ شیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو الگوریتم یہ سمجھتا ہے کہ یس اس کانٹینٹ میں کچھ جان ہے, وہ اس کو پھر خود ہی ریچ میں لے کے آنا شروع کرتا ہے, لوگوں کی دکھانا شروع کرتا ہے. اچھا یہ دیکھیں, ابھی ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کی بات کر لی, اب ہم اگر اس کو دیکھیں مختلف چیزوں کو کہ سیلنگ ایسپیکٹس, اگر آپ کو کوئی برانڈ ہے یا اگر آپ اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے واٹ آر دا رائٹ میڈیمس اویلیبل؟ از اٹ انسٹاگرام, فیس بک, اور پھر ہمیں سب پر ہی جانا ہے؟ ونس اگین پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے. اب جس طرح پوڈ کاسٹ کے اندر بھی اسپانسرشپس ہیں, مطلب میں تو پوڈ کاسٹ کو بھی ایک پروڈکٹ یا ایک برانڈ کے طور پر اٹ از اے پروڈکٹ. اب دیکھیں میری پوڈ کاسٹ کے اندر میں پیسہ کس طرح سے کماؤں گا, یا کچھ کھلی باتیں کر لیتے ہیں آڈینس کے لیے. اوکے اٹس فائن, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جو آپ کا شیئر ہے الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دیٹ. بالکل ایسی. اب دیکھیں پیسہ کہاں سے آئے گا, مونیٹائزیشن سے تو آپ کو اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ آپ کے یہ سارے خرچے. میری 7 لوگوں کی ٹیم ہے جو پوڈ کاسٹ چلا رہی ہے. اب جسٹ امیجن 7 لوگوں کی سیلریز دینی ہے آپ نے, پورا ایک سسٹم ہے, اسٹوڈیو ہے, میرا خود کا ٹائم جاتا ہے, وہ کیسے آئے گا؟ یہ بیسیکلی آتا ہے اسپانسرشپ سے. جب آپ کو اسپانسرس ملنا شروع ہوتے ہیں, آپ کے جس طرح آپ لوگوں کے پروگرام میں ہوتا ہے اسپانسرس ملتے ہیں, وہاں سے آپ لوگوں کی ارننگ ہے. تو لائک وائز ہمارا بھی پوڈ کاسٹ ایک پروڈکٹ ہے. اب اس میں اسپانسر کیا دیکھتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ میں کسی کمپنی کو اپروچ کرتا ہوں یا کوئی کمپنی مجھے اپروچ کرتی ہے, وہ میرا کانٹینٹ دیکھے گی کہ میرا کانٹینٹ کس نیچر کا ہے, کیا یہ یہاں پر آپ ایک انفلوئنسر کے رول میں آتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سو وایا یور پوڈ کاسٹ آپ ڈفرینٹ چیزوں کو پروموٹ جی بالکل. ہم نے پوڈ کاسٹ کی تو بات کر لی. ونس اگین میں یہ مطلب کسی پروڈکٹ کو آپ نے بیچنا ہے, آپ کے وہ کپڑے ہو سکتے ہیں, آپ کا اسکن کیئر پروڈکٹ ہو سکتا ہے, جوتے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے وٹ ڈو یو تھنک رائٹ میڈیم کون سا ہے لوگوں نے اگر کچھ بیچنا ہے تاکہ ان کو پتہ لگے؟ اس وقت پاکستان کی اگر میں ٹپکلی بات کروں, سب سے زیادہ جو رسپانس اچھا آ رہا ہے نا, وہ 2 پلیٹ فارم سے آ رہا ہے. پہلے نمبر پہ فیس بک ہے, دوسرے نمبر پہ انسٹا ہے. انسٹاگرام کے تھرو اگر خاص طور پہ کپڑوں کی بات کرتے ہیں ہم, یا کوئی ایسی چیز جو کہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ انسٹاگرام پہ اس کی بہت تگڑی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے. پھر فیس بک پہ اس کی بڑی اچھی آڈینس ملتی ہے. کچھ ایسی ویڈیو جہاں پہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے پروڈکٹ کو بیچنا ہے, وہ آپ کی زیادہ چلے گی یوٹیوب کے اوپر. پھر اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹک ٹاک کے اوپر. ٹک ٹاک نے سب سے جو اچھی چیز کی ہے, اس کا جو خاص طور پہ ایشیا ریجن کے اندر جو اس کا ایک امیج بنا ہوا تھا نا, وہ یہی تھا جس پہ صرف ناچ گانا ہوتا ہے. بٹ ان کی ہاں ہے, لیکن میں آپ کو بڑی وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ان کی ٹیم ہے, میں خود ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, وہ ہم لوگوں کو خود اس چیز کے لیے انکریج کرتے ہیں کہ یار اچھا کانٹینٹ بنائے. ٹھیک ہے وہ ایک الگ سائٹ ہے, وہ بھی رہنی ہے, اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اچھا کانٹینٹ بنائیں آپ لوگ. وہ خود گائیڈ کرتے ہیں ہمیں, ورکشاپس کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں بحیثیت قوم ہمیں, مجھے لگتا ہے زیادہ لوگوں کو ہمارے ناچ گانا
اور ایسی چیزیں ہی پسند ہیں. جب آپ ایجوکیشنل کی بات کرتے ہیں تو میجورٹی آف دا پیپل وہ ایسے فوراً اوپر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کوئی گناہ ہی نہ ہو جائے اگر یہ اچھی بات ہمارے کانوں میں چلی گئی. ابھی اس وقت آپ کو میں اسٹیٹس اگر بتاؤں تو یو ول بی امیزڈ ٹو ہیئر دس. یو ایس کے اندر سب سے زیادہ بزنس جو جنریٹ کر رہے ہیں امیزون, ای بے آپ کا, والمارٹ آپ کا, سب پیچھے رہ گیا ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو آپ کو سستی ٹریفک ملتی ہے وہ ٹک ٹاک سے مل رہی ہے. امیزون پہ ایڈورٹیزمنٹ بہت مہنگی ہے, والمارٹ پہ, ای بے پہ. لوگ اپنا پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں ویا ٹک ٹاک. او یس, ان کا تین ان کے ماڈل ہیں. ایک ہے نہیں, ایک تو دیکھیں انفلوئنسرز آ کے کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے, انفلوئنسرز کو دینے پڑیں گے. اور میں ریسنٹلی پتہ لگا کہ ایک انفلوئنسر اگر اس کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے سو واٹ شی ڈو کہ وہ اپنی ایک سٹوری لگانے کا کوئی 4-5 لاکھ لیتی ہے. جی ایسے ہی میں یہی بتانے لگا تھا کہ ایک تو یہ والا ماڈل ہے, دوسرا ماڈل ہے کہ آپ خود اپنی پروڈکٹ کو ڈیمونسٹریٹ کریں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے. تیسرا پھر آ جاتا ہے ٹک ٹاک نے خود ایک اپنا جو ہے مارکیٹ پلیس نکال دیا ٹک ٹاک شاپ کے نام سے. آپ جائیں وہاں پہ اپنی شاپ رجسٹرڈ کریں. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت نہیں ہے, یہ ابھی یو ایس میں ہوا ہے, 2-3 کنٹریز میں ہو رہا ہے, بٹ سون اٹ ول بی اویلیبل ان پاکستان. اب وہاں پہ آپ اپنی شاپ بناتے ہیں جس طرح آپ دراز پہ بناتے ہیں, وہاں جا کے آپ اس کو اپنی پروموٹ کرتے ہیں, مختلف میتھڈ ہیں پھر اس کے, تو آپ کے ٹک ٹاک کے اندر رہتے ہوئے ہی شاپ ہے. لائک وائز اب جس طرح شاپیفائی ہے, شاپیفائی پہ اگر آپ اپنا کوئی اسٹور بناتے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹلی لنک کر سکتے ہیں ود یوٹیوب, تو آپ کو انڈائریکٹلی یوٹیوب پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہیں پہ رہتے ہوئے آپ کو ڈائریکٹ چیک آؤٹ مل جاتا ہے. یہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کون سی آپ کی نیش ہے یا آپ کا مقصد کیا ہے, اور اس کے مطابق آپ اپنا میڈیم جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. کمپنیز کے لیے ویسے دیکھیں, انڈیویجولس کے لیے تو واٹ آئی فیل کہ اگر آپ نے پولیٹیکل انفارمیشن لینی ہے یا اگر آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے حالات حاضرہ سے, سو اس کے لیے آپ ٹویٹر پر جائیں اور چند ایک بڑے ناموں کو جو اوتھینٹک لوگ ہیں ان کو فالو کر لیں, آپ کو وقت کی خبر جو ہے وہ ہر خبر جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. اس طرح اگر آپ نے کچھ بیچنا ہے سو اس کے لیے انسٹاگرام اینڈ فیس بک, ٹک ٹاک پہ آپ شارٹ ویڈیوز اسے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. ارننگ ایسپیکٹ سے یوٹیوب بھی ایک چیز ہے, اگر آپ نے لائف اسٹائل ویلاگنگ یا پوڈ کاسٹ وغیرہ کرنا ہے. جب ہم کمپنی یا بڑے برانڈس کی بات کرتے ہیں سو موسٹلی ایک تو وہ وایا انفلوئنسرز ٹک ٹاک کو ٹارگیٹ کر لیں گے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ انسٹاگرام اور فیس بک ان کو فائدہ دیتے ہیں؟ میرے خیال میں ٹویٹر اتنا فائدہ نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیے روما, اس وقت جتنے بڑے برانڈ ہیں, آپ چلیں فیمیل کے برانڈس کی ہمارے یہاں زیادہ تھوڑی بات کی جاتی ہے, کارڈی دیکھ لیں, وردہ دیکھ لیں, سفائر دیکھ لیں, جتنے برانڈ ہیں آج سے 5 سال پہلے یہ اپنے آپ کو جو ہے نا آن لائن لانا ایک قسم کی توہین سمجھتے تھے. آج ان سب برانڈس کی آن لائن شاپس موجود ہیں. اچھا, شاپس بھی 2 طرح سے موجود ہیں. ایک تو ہے کہ مارکیٹ پلیس مین جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, جس کی سب سے بڑی ایگزامپل پاکستان کے اندر دراز ہے, آئی شاپنگ ہے, یہ وہ ہے, گو ٹو ہے, یہ ساری مارکیٹ پلیس ہے, کوئی بھی جائے اپنی جا کے شاپ رجسٹرڈ کر سکتا ہے وہاں پہ. دوسرا ہے انہوں نے خود کے اپنے آن لائن اسٹورس بنا لیے ہیں, شاپیفائی کے تھرو, میجنٹو کے تھرو, ورڈ پریس کے تھرو اپنے شاپس بنا کے ان کو انڈیویجولی مارکیٹ کر رہے ہیں. اب اگلا جو فیز میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں جو آئے گا, یہ چیز میں نے دبئی میں آبزرو کی تھی کہ اگر آپ فزیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو پروڈکٹ مہنگی ہے, آن لائن جاتے ہیں تو یو گیٹ ریوارڈ. تو یہ چیز یہاں پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے. انفیکٹ کچھ برانڈ نے یہ ایکسرسائز کی بھی ہے. اب دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اگر کسی بھی مال میں جاتے ہیں, ایمپوریم چلے گئے, پیکیجز چلے گئے, اس کے پیچھے آپ کی کاسٹ انوالو ہے, ٹائم انوالو ہے, اور وہاں جا کے جو آپ نے فرسٹریشن لینی ہے وہ انوالو ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا, لیکن میرے جیسا جو بندہ ہے نا اس کو کپڑے خریدنے ہیں تو اس کو فزیکلی جا کے وہاں پر فیبرک ہاتھ میں ہو پھر پتہ لگے. سو میری ابھی بھی تھنکنگ ہے, لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت سی خواتین وہ گھر بیٹھے آرڈر کروا لیا اور ان کو لگتا ہے ان کا ٹائم بھی بچ رہا ہے, ان کی انرجی بھی بچ رہی ہے, اور بیٹھے بٹھائے آپ کو چیز بھی مل گئی. سو کوئی کا دوسرا رخ بتاتا ہوں آپ کو, جی کوئن کا دوسرا رخ سمجھ لیجیے. اب مثال کے طور پہ روما ملک گئی ایمپوریم میں, آپ کو ایک کھاڑی کے اوپر کوئی آپ کو کپڑا نظر آ گیا, کوئی ایک سوٹ اچھا نظر آ گیا, وہاں لیٹ سے 5000 کا ہے. اگر آپ کو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کہیں پہ ٹکر نظر آ جائے کہ اف یو بائی دا سیم پروڈکٹ فرام دا ویب سائٹ یو ول گیٹ 30% ڈسکاؤنٹ, تو کیا آپ نہیں لیں گی؟ بالکل, ڈیفینیٹلی کبھی بھی نہیں لوں گی. پھر بھی نہیں لیں گی, لیں گی نا, یہ چیز ابھی کیا ہے. بالکل, اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, خاص طور پہ جو برانڈ کانشیس ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا پسند ہے, ان کا سائز کیا ہے, ان کا فیبرک کس طرح کا ہے, تو وہ کیا ابھی جس طرح رائل ٹیگ ہے, میں آنکھیں بند کر کے اس کی پروڈکٹ لے لیتا ہوں, مجھے پتا ہے میں پچھلے 20 سال سے یوز کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں آتا. آ بھی گیا تو بھائی ریٹرن ہوتا ہے نا, ریفنڈ ہوتا ہے نا, کس چیز کی ٹینشن, آپ کا ٹائم بچتا ہے. ابھی اگلا جو میں بتا رہا تھا جو اچھا, یہ آن لائن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, میں نے آپ سے 2 سوال
کرنے. اگر ہم آن لائن شاپنگ کی بات کریں سو اس وقت کون کون سے پلیٹ فارمز لوگ وہاں سے خریدنا پسند کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر دراز ہے, اور دراز کے علاوہ مجھے نہیں پتا زیادہ کوئی ہے. دراز سب سے بڑا ہے, دراز سب سے بڑا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لوگ دراز پر جائیں گے شاپنگ کرنے, یا لوگ ڈفرینٹ برانڈس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آرڈر کریں گے؟ یہ دیکھیں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. یہ جتنے بڑے برانڈز ہیں یہ خود بھی موجود ہیں دراز کے اوپر, اس کے علاوہ ان کی اپنی ویب سائٹس بھی موجود ہیں. آپ دونوں میں سے کہیں سے بھی لے لیں, آپ کو سیم کائنڈ آف سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ بیک اینڈ کے اوپر وہ برانڈ خود کھڑا ہوا ہے. دراز صرف فیسیلیٹیٹر ہے یا گو ٹو ہے, آئی شاپنگ ہے. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو شاپنگ کیا کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو الیکٹرانک کرنی ہے, الیکٹرانک کے لیے میں پرسنلی سجیسٹ کرتا ہوں دراز سے بہتر ہے شاپ ہائیو. آپ جائیں, ان کے پاس ہر قسم کی برانڈیڈ پروڈکٹ آپ کو ملیں گی. اگر آپ کو تھوڑا سا لائف اسٹائل والی پروڈکٹ میں جانا ہے تو آئی شاپنگ ہے, وہاں سے آپ لیں. اگر آپ کو کنزیومر ڈے ٹو ڈے کنزیومر پروڈکٹ چاہیے تو آپ دراز پہ چلے جائیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا, اور مجھے لگتا ہے یہ اب ڈفرینٹ جو مطلب اگر ہم ای کامرس ویب سائٹس یا پلیٹ فارمس دیکھیں, دراز کی ہی اگر بات کر لیں, ایک ٹائم تھا لوگ ان سے چیز منگواتے تھے, ٹھیک نہیں آتی تھی تو دل برا ہوتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے. اور اینڈ اف یو گیٹ دا رانگ پروڈکٹ یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, سو یو گیٹ دا آپشن ٹو ریٹرن اٹ. تو یہ بھی چیزیں بہت زیادہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بہت بات کر لی ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے گرو کرنے کا؟ دیکھیں فیوچر جو ہے نا وہ روما اسی طرف جا رہا ہے. اگر ہم کس طرف, کوئی ایک جی میں وہی بتانے لگا ہوں, فیوچر جو ہے ہمارا وہ ٹیک کی سائڈ پہ جا رہا ہے. اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے نا ایز اے سروس سیکر یا ایز اے سروس پرووائڈر, تو وہ بلی اور کبوتر والی کہانی آ جائے گی. یہاں پہ ہمیں جو بھی پلیٹ فارم ہے اپنے نیڈ کے اکارڈنگلی اس کا فل پوٹینشیل نکالنا ہے. دیکھیں یہ پلیٹ فارم جو ہے نا یہ ملٹی نیشنلز ہیں, یہ بند ہونے کے لیے نہیں آئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بند ہو جائے, بند ہونے کے لیے نہیں آئے, یہ سروائیو نہیں تھرائیو کرنے کے لیے. اب جس طرح دیکھیں ٹویٹر نے ابھی ری برانڈنگ کی ہے ریسنٹلی, اس کے اگینسٹ تھریڈ نکالا ہے میٹا نے, فیس بک نے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, کمپٹیشن آیا نا. آنے والے وقت میں آپ کس کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں جس پہ سب سے زیادہ سب بھاگیں گے؟ ریس میدان اس وقت سج چکا ہے, ریس تگڑی ہے, گھوڑے تگڑے ہیں سب کے پاس. اب وہی صرف سروائیو کرے گا جو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے گا. ٹویٹر کی اگر میں یہاں پہ بات کرتا چلوں, ٹویٹر بڑا ریجڈ تھا, اب پچھلے ایک مہینے کے اندر اس کی سب اکڑ ٹوٹ گئی ہے. ابھی آہستہ آہستہ وہ اپنے مزید اکڑ ٹوٹے گی اپنی, وہ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یوزر بیس کو کہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے. اسی طرح سے باقی پلیٹ فارم بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ منیر احمد صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے, اور ہمیشہ کی طرح بڑی کمپریہنسو زبردست گفتگو آپ سے ہوئی ہے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر ہم دیکھیں سو آج کل فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, اور آج کل کا جو انسان ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے, ناشکرا ہے, بے صبرا ہے. کچھ تو ٹھیک ہے, مطلب مہنگائی ہے ایک طرف, اور کچھ حالات ایسے ہیں جس سے عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. اور آبویسلی جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن بہت سے انڈیویجولز آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کے پاس سب کچھ ہے, یا سب کچھ نہیں بھی ہے تو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ تو ہیں, روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ خوب سے خوب تر کی جو تلاش ہے وہ obviously کسی بھی انسان کو بہت زیادہ مایوسی کی طرف لے کر جا رہی ہے, اس کو فرسٹریٹ کر رہی ہے, جو کہ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اس میں نہ صبر ہے نہ شکر ہے. شکر ہوگا تو وہ ابھی جو چیزیں ہیں ان پر اکتفا کرے گا اور ان سے راضی ہوگا, اور وہ اپنا حال جو ہے وہ خراب نہیں کرے گا. بے صبرا اس حوالے سے ہے, اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے پوری زندگی کرتے رہتے ہیں. ایک چیز ملتی ہے تو ان کو اگلی کی طلب ہونے لگ جاتی ہے, وہ ملتی ہے پھر تیسری چیز کی طلب. ٹھیک ہے, ہیومن سائیکی ہے, ایسا ہی ہے انسان, بائی نیچر ایسا ہے, لیکن پھر بھی آپ ایک سے بڑھ کر ایک چیز کی تلاش, خوب سے خوب تر کی تلاش, اور پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کہ ہمیں یہ نہیں ملا. اور اللہ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو ایک تو اعتقاد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, لیکن بعض اوقات اگر کسی چیز میں ڈیلے آ رہا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے, یا تو وہ وقت ابھی نہیں ہے, آنے والے وقت میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی, کیونکہ جو 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے سو ڈیفینیٹلی اس کو آپ کا سب سے زیادہ خیال ہے, لیکن وہ مناسب وقت پر جب چیزیں آپ کے لیے اپروپریٹ ہوں گی وہ آپ کو مل بھی جائیں گی. سو یہ تمام چیزیں کہ ہم سب بائی نیچر جس طرح سے چیزوں میں جدت آتی جا رہی ہے, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, لیکن ہم سب بے صبرے اور ناشکرے کیوں ہو گئے ہیں, اور اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے. ایک اثر تو یہ کہ ہم فرسٹریٹڈ بہت زیادہ ہو گئے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر مفتی احمد سعیدی صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ کہ ہم
کیوں اتنے بے صبرے اور ناشکرے ہو گئے ہیں؟ پہلے کا بھی انسان ہوگا لیکن آج کل یہ ہم چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہیں، زیادہ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ایک وجہ مہنگائی ہے، بے روزگاری، غربت، یا خوب سے خوب تر کی تلاش؟ جی خوبصورت ٹاپک آپ نے آج کا بھی گزشتہ ٹاپکس کی طرح ماشاءاللہ لیا. آپ کی پوری ٹیم اس کی مبارکباد کی مستحق ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم قرآن کے تناظر میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی تعریفیں کی ہیں، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں. اور شکر کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے، میری جو نعمتیں اس کو میسر ہیں، اس پر جو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت کے اندر میں زیادتی کرتا ہوں اور عطا فرماتا ہوں. آج کے اس دور کے اندر ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، فقدان ہے دونوں چیزوں کا. نہ ہمارے اندر صبر ہے اور نہ ہی ہمارے اندر شکر ہے. اس کی وجہ آپ نے پوچھی وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہماری تربیت کیسے کی جا رہی ہے. ہمارے پاس جو ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، سبق اور درس دیا جا رہا ہے یا نہیں. تو یہ پہلی درسگاہ ہمارا گھر ہے، ہماری ماں کی گود ہے، ہمارے باپ کے جو ہے وہ گھر کا وہ آنگن ہے جس کے لیے وہ شب و روز جو ہے محنت اور کوشش کرتا ہے. گھر کے اندر اگر میں بچپن سے ہی بچوں کے سامنے جو بھی ہے جو سہولیات میسر ہیں اس پر شکر کرتی ہیں تو اولاد کی نیچر بنتی ہے، وہ شکر کرتے ہیں. اور اگر شروع سے ہی جتنی مرضی نعمتیں ہیں اس پر خاتون اگر ناشکری کرتی ہے، اور باپ بھی دن رات محنت کوشش کرنے کے باوجود جتنا ہے اس کو مزید کی ہوس ہے، طلب نہیں ہے، ضرورت نہیں، ہوس ہے، تو اس پر پھر دونوں کے درمیان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں اولاد کے اوپر، جس کی وجہ سے بچے جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی ان کے اندر وہ جو دونوں جذبات موجود ہوتے ہیں. باوجود اس کے کہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مزید چاہیے ہوتا ہے، مزید مل گیا اس سے بڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ گھر کی جو ہماری تربیت ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جہاں پر آتے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھر کے بعد ہمارا دوسرا جو ماحول ہے ہمارے ادارے ہیں، جن اداروں میں ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہاں ہمیں جو ٹیچ کر رہے ہیں اساتذہ یا جو بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جو سہولیات ہمیں میسر ہیں اس پر ہمیں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے حالات ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. تو یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، وہ جس طرح کی سوچ کے حامل ہوتے ہیں ہماری سوچ اسی طرح کی بنتی ہے. شکر گزار بندوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے، صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمارا مزاج، ہماری فطرت، ہماری عادت اسی طرح بنے گی. اور اگر ہم ناشکرے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، چاہے کہ دنیا کی نعمتیں ان کے پاس میسر ہوں، تو ہماری عادتیں اسی طرح بنے گی. تو یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم جس بے حسی کا شکار ہیں آج، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم ناشکرے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک صاحب موجود تھے اور وہ تھوڑی سی تکلیفیں میں تھے، تھوڑی سی تکلیف. میں خود آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ ان کی ہیلپ کروں، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا. میں رک گیا. انہوں نے وہ اس تکلیف سے جو ہلکی سی جو تھی اس سے نکلے. میں نے اس سے 1 منٹ مانگا، میں نے کہا 1 سیکنڈ آپ کا چاہیے، تھوڑی دیر چاہیے آپ سے. وہ متوجہ ہوئے. میں نے کہا آپ نے مجھے منع کیا، میں رک گیا. لیکن یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ قابل تحسین نہیں ہے. اس طرح میں یا میری طرح کے کوئی دوسرے لوگ جب کسی بھی ہلکی سی تکلیف میں دیکھیں گے اور اس کو آگے ہیلپ کرنے کے لیے بڑھیں گے تو آپ کا رویہ سامنے آئے گا اور وہ بندہ نہیں جائے گا. چھوٹی سی تکلیف میں جب ہم ایک کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے، تو پھر بڑی تکلیف میں بھی ہم دیکھ کر ہم بے حس ہو جاتے ہیں. تو آپ کا یہ رویہ جو ہے مجھے تو یہ محسوس ہوا، اس لیے میں نے آپ سے ڈسکس کر دیا اور آپ کو کہہ دیا کہ ایسے منع نہ کریں. تو ہمارے پاس جو سہولیات میسر ہیں ہم ایک تو اس پر شکر کریں، دوسرا جن کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو ہم آگے بڑھ کے ان کا احساس کریں اور ان کو حوصلہ دیں.
اور اس حوالے سے کسی بزرگ کا قول ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ دنیاوی معاملات میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، پھر آپ شکر کریں گے۔ مثال کے طور پر میرے پاس بڑی گاڑی ہے اور دنیا کے معاملے میں نے جب دیکھنا ہے تو اپنے سے چھوٹے لیول کے بندوں کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس تو اتنی بڑی ہے، وہ تو ہے جس کے پاس اس سے چھوٹی ہے، یہ دنیاوی حوالے سے۔ اور جب آپ مذہبی اور دینی حوالے سے دیکھیں اس میں آپ اپنے سے بڑے کو دیکھیں کہ کوئی اگر پوزیٹیو کام کر رہا ہے اور فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے آسانی کے لیے کام کر رہا ہے، آپ ان کاموں میں اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگوں کو دیکھیں۔ بے شک۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی اس میں ایک سیکنڈ میں چاہوں گا، اس میں جو ہماری آج کل کی خوراکیں ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کہاں، یہ اہم ترین چیز ہے۔ اچھا، کہ ہمارا کمانا کیسا ہے، ہمارا جو ہے وہ پینا کیسا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا کیسا ہے، صحیح، اور جو ہم کھا پی رہے ہیں اس میں کتنی حلال حرام کا ہم لحاظ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے بھی کہ نہیں ہے، جو ہم پہن اوڑھ رہے ہیں کیا یہ ہم نے جائز ذرائع سے کمایا اوڑھا پہنا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ سوچ بھی ہو تو ہمارے اندر صبر آتا ہے، اور اگر حلال حرام کی ہمارے ہاں تہذیب اور تمیز نہیں ہے، ہم فرق نہیں کرتے ہیں، تو پھر جتنا مرضی ہمارے پاس نعمتیں آتی چلی جائیں گی، انسان اتنا ہی بڑا جو ہے ناشکر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا جاؤں گا، چاہے کم سے کم ہی کیوں نہیں ہے، اس پر میرا ایک تو حوصلہ بلند ہوگا۔ اس پر اگر ہم قرآن سے مثالیں دیکھیں تو بہت ساری مثالیں ہیں، آپ بات کر لیں پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، میں آپ سے یہ اصل میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے بڑا اچھے انداز میں اس کو سمجھا دیا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم بہت زیادہ بے صبرے اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی جو چیزیں اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے ہم مزید خوب سے خوب تر وہی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ اس تلاش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ہوس ہم میں بہت زیادہ آ جاتی ہے، یا ہم آگے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ جب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں سو ہم اپنا جو حال ہوتا ہے اس کو کس طرح سے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو مزید نعمتیں ہیں ان سے بھی خود کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور سے اور کی تلاش میں ہیں سو ہمارا جو ابھی حال ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے۔ ہاں، اس حوالے سے اہم ترین بات ہے یہ کہ ہمارا حال کس طرح متاثر ہوتا ہے۔ اصل میں ہم انسان ہیں اور ہم اسی لیول پر رہ کر سوچتے ہیں، اور جتنا ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہوتا ہے تو اسی طرح بھی یہ بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے حال کے اوپر۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انسان جو ہے چاہتا ہے کہ اب مجھے یہ نعمت میسر آئے، اب میں اپنے ذہن کے مطابق اس کو مانگ رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ جو ذات میرے ساتھ محبت کرتی ہے وہ میرے پروردگار کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے ہے کہ یہ چیز اس کے حال کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، اس وقت یہ چیز اس کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، اس کے لیے یہ چیز اس وقت میں اس کو نقصان تو نہیں دے گی۔ اگر وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اور اگر اس وقت وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، وہ کچھ دیر کے بعد وہ میرے لیے مناسب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وقت عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ میں اگر صبر کروں تو مناسب ٹائم پر وہ چیز مجھے میسر آئے گی۔ بے شک۔ اور اگر میں بے صبری کا مظاہرہ کروں اور واویلا کروں، ایک تو یہ کہ میں اللہ کے ناشکرے بندوں میں شامل ہوں گا، دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے کہ اس کو ایک چیز مناسب نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں۔ اور اس سے ان دونوں باتوں سے بڑھ کر جو بات ہے کہ جو چیز ہمیں حال میں مناسب نہیں ہے، ہمارے مستقبل کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی اگر کچھ چیزیں میسر ہمیں عطا کرنا مناسب نہیں ہے تو کل بروز حشر جب انسان جائے گا تو روایات کے اندر آتا ہے، مفہوم من عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ انسان دیکھے گا اپنے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ بندہ کہے گا یا اللہ پاک یہ میں اتنا نیک تھا تو نہیں، تو یہ میری اتنی نیکیوں کے جو ہے وہ پہاڑ کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا کے اندر تو نے جو دعائیں مانگی تھی، مجھ سے جو درخواستیں کی تھیں، جو مانگا تھا، جو تیرے لیے مناسب نہیں تھیں، ان کو اکٹھا کر کے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ تو وہ چیز ہمارے جو ہم جس حال میں ہیں، اس حال میں اگر ہم صبر کر جاتے ہیں،
اور اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس پر شکر کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر ہم حال میں کوئی چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں وہ. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کہ ہم نے ناشکری پر تو بات کی ہے، میں تھوڑی صبر پر بھی بات کرنا چاہوں گی. بعض اوقات ہمارے اوپر کوئی ایسے حالات آ گئے کہ ہم سے صبر ہو ہی نہیں رہا ہوتا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو جو پہلے لیول کا صبر ہوتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر انسان صبر نہیں کر پاتا. کسی پیارے کا بچھڑ جانا، کوئی چیز آپ سے جدا ہو جانا، کوئی چیز آپ سے چھین لی جائے، کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے. سو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں صبر پر کیا درس ملتا ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا پہلے درجے کا جو صبر ہوتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اس پہ زبردست قسم کی چیزیں ہیں. میں مطالعہ کر رہا تھا تفاسیر کا اور احادیث مبارکہ کا، میرے سامنے بہت ساری مثالیں آئیں. اس میں اگر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں تو بڑی خوبصورت ہوگی، جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے. جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور جاتے ہوئے قرآن اندازی ہوئی کہ کون سی خاتون سرکار کی بیوی ازواج میں سے کون ساتھ جائیں گی، تو وہ قرآن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلا. ان کو خوش نصیبی میسر آئی اور سرکار کی رفاقت میں یہ گئیں. واپس جب تشریف لا رہی تھیں تو کہتے ہیں میں دبلی پتلی تھی اور اس وقت ہمارا اعزاز یہ تھا کہ ہمیں ایک پالکی کے اندر ہم بیٹھ جاتے تھے اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. بس اس پالکی کے لیے لوگ مخصوص ہوتے بھی انہوں نے اس کو اٹھانا ہے اور اونٹ پر رکھنا ہے اور چل دینا ہے. ہم واپس ہے ایک جگہ پر ہمارا قافلے نے پڑاؤ ڈالا. صبر کی بات آ رہی ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی اور میں اس اپنی سواری سے نکلی اور سائڈ پہ چلی گئی. واپس آنے میں مجھے اس لیے تاخیر ہوگی، میرے گلے میں ہار تھا، وہ ہار میرا گر گیا. جب میں واپس آئی دیکھا ہار نہیں ہے تو میں واپس چلی گئی تلاش کرنے کے لیے. تلاش پہ مجھے زیادہ وقت لگ گیا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے کی روانگی کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ قافلوں کے پیچھے چند ایک لوگ ہوتے تھے جو قافلوں کی گری پڑی چیزیں اگر کوئی ہو جاتی تھیں تو وہ لے آ کر قافلے والوں میں جس کی ہوتی تھی وہ دے دیتے تھے. سردیوں کا موسم تھا تو کہتے ہیں میں اسی جگہ پہ لیٹ گئی تاکہ جو بھی آئے گا میرے ساتھ مجھے پھر آگے ساتھ لے کر جائے گا. قصہ مختصر یہ، وہ جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس موقع پر منافقین نے، عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا. اچھا، اس الزام کے لگانے کی صورت میں کہتی ہیں کہ ہم واپس مدینہ میں پہنچ گئے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. میری سہیلی تھی، اس کے ساتھ میں ایک رات نکلی باہر ٹہلنے کے لیے، ضرورت کے لیے. تو انہوں نے مجھے بتایا سارا ماجرا. میں مہینے سے بیمار تھی واپسی آنے کے بعد، تو جب اس نے بات بتائی تو میں زیادہ پریشان ہوئی، تکلیف میری زیادہ بڑھ گئی. میں واپس آ کر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے تھے گھر میں تو میرے ساتھ صرف اتنی بات کرتے تھے، کیسی ہیں آپ کی، مزاج ٹھیک ہیں، اتنی بات کر کے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی. میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے میرے والدین کی طرف بھیجیں. سرکار نے اجازت دے دی، میں چلی گئی. میری سوچ یہ تھی بھی جا کر ان سے پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس وجہ سے ہو رہی ہیں. کہتے ہیں میں چلے گئی. جانے کے بعد مجھے وہاں پر جو ہے وہ سارے معاملے کا پتہ چلا بھی اس طرح لوگ بات کر رہے ہیں. اب میں پریشان ہوں. کہتے ہیں میں دن رات روتی رہتی تھی. اور ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مہینہ گزر گیا، سرکار تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک باتیں کی. میں نے اب آہستہ سے والد صاحب کو کہا کہ آپ بات کریں میرے حوالے سے کہ یہ جو بات پھیل رہی ہے آپ اس حوالے سے کیوں خاموش ہیں. کہتے ہیں میں کیسے اور کیا بات کروں. انہوں نے نہ تو کوئی اعتراض کیا ہے اور نہ ہی آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی شک کا بات کہی ہے. صحیح. تو ہم کیا بات کریں. اسی طرح میں نے والدہ صاحبہ سے بات کی، انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا. میں جو ہے وہ جیسے بیٹیاں کرتی ہیں، میں ناراض ہو کے چلی گئی اور میں نے کہا میرا اللہ ہی سب کچھ کرے گا. میں نے صبر کیا اس پر. اچھا، اب مہینہ گزر گیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور کوئی بھی معاملہ ہوتا اللہ رب العزت وہی نازل فرما دیتا تھا. اب مہینہ ہو چکا تو مجھے نہیں علم تھا کہ وہی آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا.
لیکن مجھے نہیں تھا علم کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمائے گا میرے صبر کی وجہ سے. صحیح. وہ کہتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ادھر ہی تشریف فرما تھے اور میں اندر جانے لگی تو جاتے ہی میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. اچھا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ سے پسینے کے قطرے جو ہیں موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے. صحیح. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی. صحیح. وحی نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیفیت ختم ہوئی. اس ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا رہے ہیں اور مسکرانے کے بعد مجھے مبارکباد دیتے ہیں. میں نے مبارک قبول کی. اب میرے والدین کہتے ہیں کہ اب جائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں. صحیح. کہتے ہیں نہیں، اب میں اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کروں گی کہ جس نے میری پاک دامنی پر اور میرے صبر پر مجھے اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ سورہ نور کی اتنی زیادہ آیات بجنات میری پاکیزگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اچھا، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے. میں ذرا کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوال بھی اپنا کر دوں. شکر تو ظاہری بات ہے آپ میں ہونا چاہیے اور اس پر ہم نے کافی بات کر لی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی بہت تکلیف آپ پہنچتی ہے وہ روتے رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، ان کو صبر آ ہی نہیں رہا ہوتا اور وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، صبر نہیں آ رہا. سو ایسے حالات میں صبر کیسے کیا جائے، یعنی کہ کن چیزوں سے مدد حاصل کی جائے؟ اس کے لیے جلدی بتائیے گا پھر شو کو وائنڈ اپ کریں. ٹو دی پوائنٹ اس پر بات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ مدد حاصل کریں صبر سے اور نماز سے. جب آپ صبر نہ آ رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے حاضر ہو جایا کریں. اے اللہ صبر دینے والا تو ہے، جو نعمتیں تو نے دی تھی وہ بھی تیری طرف سے تھیں، اب تو نے واپس لے لیا وہ بھی تیری طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرے دل کو اس پر مطمئن فرما دے. 2 نفل آپ اس انداز میں ادا کر لیں کہ یا اللہ پاک یہ چیز اگر میرے لیے مناسب ہے تو یہ مجھے عطا کر دے، اور اگر یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے مستغنی کر دے، مجھے طلب ہی اس کی باقی نہ رہے. جب انسان ایسا کرے گا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا انشاءاللہ جو بھی اس کے لیے مناسب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسی پر مطمئن فرما دے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کیا. بہت بہت شکریہ مفتی احمد سعیدی صاحب، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویئرز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.